اقصی رات کو خالی کروا دی جاتی ہے اور کسی کو وہاں آنے اور رات میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ وہ مقام ہے دوستو جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے بنوایا تھا، جسے یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وہ پاک مقام ہے جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام روز ان کے لیے جنت سے کھانا لے کر آیا کرتے تھے، اور یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں معراج کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری مسجد نبوی سے ایک ہی رات میں مسجد اقصی تک تشریف لے آئی، اور پھر یہاں سے آگے معراج کا سفر شروع ہوا۔ دوستو مسلمانوں کے اس مقدس مقام میں ایسا کچھ ہو چکا ہے جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے دشوار ہے۔ کہتے ہیں دوستو رات کو اس کو خالی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، ایک شخص جو مسجد کی نگرانی اور دوسرے امور سر انجام دیا کرتا اور رمضان کے مہینے میں اکثر عبادت کے لیے مسجد اقصی میں ہوتا تھا، ایک دن وہ مسجد میں بالکل اکیلا تھا، اور عبادت کے بعد تقریباً رات کے 1 بجے وہ واپس جانے لگا اور مسجد کے دروازے کو بند کیا تو اسے اندر سے کسی کی آواز آنے لگی۔ اس نے غور کیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر جا کر جب دیکھا تو مسجد بالکل خالی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو پھر دوستو آواز آخر کس کی تھی اور کون تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا؟ وہ دوبارہ واپس مڑا، دروازے کو بند کیا تو اس نے پھر تلاوت قرآن پاک کی وہی آواز سنی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا، اندر جا کر دیکھا، مگر نہ ہی کوئی وہاں موجود تھا اور نہ ہی کوئی تلاوت قرآن پاک کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ پھر سے بند کیا تو آواز دوبارہ آنے لگی۔ وہ پہلے تو ڈر گیا، پھر دروازہ کھول کر دیکھا اور پھر اچھی طرح سے مسجد کا ایک ایک کونا چھان مارا، مگر اسے وہاں کوئی شخص نہ ملا۔ دوستو اس کا کہنا ہے کہ اس رات وہ ڈر کر واپس گھر آ گیا، مگر اگلی رات پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کون ہے جس کی تلاوت کی آواز تو آ رہی ہے مگر وہ خود دکھائی نہیں دیتا۔ اگلے روز اس نے مسجد کے سیکیورٹی عملے کو بتایا۔ انہوں نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم ابھی سیکیورٹی کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں تاکہ تمہارا وہم دور ہو جائے۔ دوستو جب انہوں نے رات کے وقت کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں بزرگ ہیں اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد کا احاطہ روشن تھا۔ پھر میرے دوستو انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پڑھتی دکھائی تھی۔ یہ ساری بات امام مسجد اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی، تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر کر سکیں۔ اس کے بارے میں ایک عالم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے ہیں۔ دوستو اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔